ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو نے آج دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ ملک میں فلاحی اسکیموں پر عمل کرنے والی ایک مثالی ریاست ہے۔ وہ ضلع وقار آباد کے سرپنا پلی تالاب میں مچھلیاں چھوڑنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت مچھلیوں کی فروخت کے لیے آؤٹ لیٹس قائم کرنے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کے ذریعے مچھلیاں فروخت کر رہی ہے اور اس کے لیے مچھروں کو سبسڈی فراہم کر رہی ہے۔ رملسپورہ مسلک میں کنٹریکٹر اور جمیعت القریش برادری کے درمیان چند دنوں سے جاری تنازع کا آج پرامن اختتام عمل میں آیا۔ انمول ٹریڈنگ کمپنی نے ٹینڈر سے اصولی طور پر دستبرداری اختیار کر لی اور مسلک کا کام کاج جمیعت القریش کے حوالے کر دیا۔ جمیعت القریش کا ایک اجلاس آج منعقد ہوا جس میں صدر محمد سلیم، رملسپورہ کے مجلسی کارپوریٹر محمد مبین، قریشی برادری کے نمائندے محمد خضیر قریشی، محمد شفیع قریشی اور دوسرے شریک تھے۔ انمول ٹریڈنگ کے محمد سلمان نے بتایا کہ رملسپورہ کی فیس کا تعلق جی ایچ ایم سی سے ہے اور اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے کی آمدنی متوقع تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنٹریکٹ جو 3 سال کا ہے اب جمیعت القریش کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ قریشی برادری نے اس تنازع کے پرامن حل پر خوشی کا اظہار کیا اور کنٹریکٹر محمد سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ریاست جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش حافظ پی شبیر احمد سابق ایم ایل سی نے دونوں ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ تبلیغی جماعت کے ارکان کے خلاف دائر کردہ مقدمات سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے اس کیس میں ماخوذ افراد کو فی الفور رہا کرے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شبیر احمد نے بتایا کہ حیدرآباد شہر میں 66 افراد، تلنگانہ کے اضلاع میں 24 اور آندھرا پردیش میں 24 بیرونی شہریوں کو محروس رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے بیشتر کا تعلق سوڈان، الجیریا، قازقستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا سے ہے۔ حافظ شبیر احمد نے کہا کہ بمبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، انہیں مزید جیلوں میں رکھنا غیر قانونی ہوگا۔ باغ لنگم پلی نارائن کی مارکیٹ کے دکانداروں نے جی ایچ ایم سی پر زور دیا کہ وہ مارکیٹ کی تدوینوں کے بعد انہیں ہی دوبارہ دکانات الاٹ کریں۔ سی پی آئی مشراباد یونٹ کے سیکرٹری راکیش سنگھ، سٹی کونسل کے رکن شیخ ندیم اور کانگریس لیڈر شکیل محسن نے کمشنر بلدیہ کو پیش کردہ ایک یادداشت میں بتایا کہ مارکیٹ میں 70 دکانات ہیں۔ انہوں نے 15 سال قبل تدوینوں کے موقع پر ملکیات کا تخلیہ کیا تھا اور تدوینوں کے بعد انہیں دوبارہ یہی ملکیات الاٹ کی گئی تھی، لیکن اس بار تخلیقی نوٹس جاری کی گئی ہے، اس میں دوبارہ الاٹمنٹ کرنے کا کوئی تیقن نہیں دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے آج جی ایس ٹی سی کونسل کے اجلاس میں مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاستوں کو ادا شدہ رقم فی الفور جاری کرے۔ انہوں نے جی ایس ٹی کے ٹیکس لیبلٹی میں ترمیم کی مخالفت کی اور بتایا کہ ماضی کے اجلاس میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ جی ایس ٹی کونسل کا 41واں اجلاس آج دہلی میں وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی صدارت میں منعقد ہوا۔ تمام ریاستوں کے وزرائے فائنانس نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میں حصہ لیا۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار، محکمہ فائنانس کے اعلیٰ عہدیدار اور کمرشل انکم ٹیکس بھی اس کانفرنس میں شریک تھے۔ لکڑکوٹ چھتہ بازار میں آج کووڈ 19 کے اینٹیجن ٹیسٹ موبائل بس پر 50 سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ آئی ٹوڈے کے نامہ نگار اسد قادری کے موجب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ بیس اسد اویسی کی ہدایت اور چار مینار کے مجلس رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کی نگرانی میں اس ٹیسٹ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مجلسی کارپوریٹر پترگھٹی سہیل قادری نے میڈیا کو بتایا کہ 2 افراد کے ٹیسٹ پازیٹیو پائے گئے اور انہیں علاج کے لیے دواخانے سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سٹوین کے سابق صدر نشین عنایت علی باقری نے آج جبل پور میں واقع بی بی کے علم پر گھنٹی چڑھائی اور شہیدان کربلا کو پرسر خراج پیش کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ماہ محرم کے دوران شیعہ برادری سماجی فاصلے کی برقراری اور کووڈ 19 کے قواعد پر عمل کرتے ہوئے مجالس اعزاء کا اہتمام کر رہی ہے۔ نیٹ اور جے ای کے امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس نے کل ملک گیر احتجاج کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ پارٹی کے کارکن 28 اگست کو حیدرآباد اور ضلع مستقلوں پر دھرنا منعقد کریں گے۔ صدر ریاستی تیلگو دیشم ایل رمنا نے کاغذ نگر سریپور پیپر مل میں ایک ورکر کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وجے کمار کے ارکان خاندان کو معاوضہ دے۔ انہوں نے اپنے اس مطالبے کو منوانے کے لیے آج میڈیسل کے ایم آر او کے دفتر کے سامنے بے شمار پارٹی کارکنوں کے ہمراہ دھرنا بھی دیا۔ بلدی ڈویژن کرماگوڑے میں اینٹیجن کووڈ 19 ٹیسٹ کی موبائل وین کا رکن اسمبلی آخوت پورہ احمد پاشا قادری نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر کرماگوڑے کی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ سلطانہ، سنتوش نگر کے کارپوریٹر مظفر حسین کے علاوہ مجالس ابتدائی کے صدور اور معتمدین بھی موجود تھے۔ کانگریس مکرانہ پارٹی کے قائد ملو بھٹی وکرما کا سرکاری دواخانوں میں کرونا وائرس کے علاج اور معالجے کی سہولتوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔
कल उन्होंने जिले भद्राचलम के एक एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया और आज करीमनगर के जेमिकुंटा सरकारी दवाखाने का दौरा किया। उन्होंने मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों और तिब्बी अमले से बातचीत की और इन दवाखानों में दरकार सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस बहादुरपुरा किशनबाग के खांगी हॉस्पिटल ABM हॉस्पिटल के खिलाफ तसाहुल, गफलत और लापरवाही की शिकायत की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि कल शाम एक 8 माह की हामिला खातून दवाखाने से रुजू हुई, जहां दवाखाने वालों ने उसे कोई दवा दे दी जिससे उसकी तबीयत और भी खराब हो गई। हालत के बिगड़ने पर उसे नीलेफर हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया गया, जहां इस खातून को मुर्दा लड़का पैदा हुआ। खातून के रिश्तेदारों ने ABM हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा किया और दवाखाने के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ABM हॉस्पिटल के इंतजामिया ने वहां मौजूद रिपोर्टरों को हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर करने की धमकी दी और रिपोर्टिंग से बाज रहने का मशवरा दिया। खातून के शौहर ने मीडिया को बताया कि उनकी बीवी की हालत हनुस नाजुक है। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर T. सौंदरराजन ने आज राजभवन से ऑनलाइन प्रोफेसर जयाशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चौथे कॉन्वोकेशन में शिरकत करते हुए रियासत तेलंगाना को राइस बोल ऑफ इंडिया करार दिया और बतलाया कि रियासती हुकूमत की काविशों से यहाँ पर ज़राअत में नुमायां तब्दीलियाँ लाई गईं, जिसमें ख़ास तौर पर चावल की फसल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गई। इसके लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट, मिशन काकतिया, एक्वाकल्चर, रैतु बंधु वगैरह ने ख़ास किरदार अदा किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर ने सभी कामयाब ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स और साइंटिस्ट वगैरह को तरगीब दी कि वो भी ज़राअत की मज़ीद तरक्की के लिए नए रुझानात लाने की कोशिशों से जुड़ जाएं। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले तारीखी बीबी कलम के जुलूस के मुतालिक कोई हतमी फैसला कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार अंदरों 2 दिन कर लेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते समाजी फासले की बरकरारी ज़रूरी है और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का भी ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिया मजहबी इबादत गाहों, आशुर खानों की आहत पाशी और दागदोजी के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से इस साल भी 15 लाख रुपए जारी किए गए। उन्होंने बताया कि अगर बीबी के इल्म निकालने की इजाज़त मिलती है तो वक्फ बोर्ड हाथी के लिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क को अलहदा 3 लाख रुपए अदा करेगा। जिले यादतरी भंगीर के बीबी नगर मंडल में मुर्गों की लड़ाई मुनक़द करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनमें रेलवे पुलिस फोर्स का एक कांस्टेबल भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस भंगीर नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वाई मधुसूदन, महेश, श्रीधर, बी बंधु और बी राम बाबू विजयवाड़ा से मुर्ग लाकर लड़ाई मुनक़द करने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने इसमें हिस्सा लेने वालों से 500 रुपये भी वसूल कर लिए थे। मरकजी वजारत ज़राअत ने किसानों की फलाह बहबूद और उनकी माशी इमदाद के लिए रैतु बंधु जैसी स्कीम शुरू करने पर रियासत तेलंगाना की सिताइश की है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए ज़राअत के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की तरफ से पेश करदा प्रेजेंटेशन पर खुशनुदी का इजहार भी किया। हल्के मलकाजगिरी में वाक़ वसंतपुरी कॉलोनी के 139वें डिवीज़न के बहुत सारे साकिनान ने आज ख़ास तौर पर एक मीटिंग के बाद मुकामी बल्दिया की सख्त मजम्मत करते हुए बतलाया कि ये इलाका दिन ब दिन नई नई तामीरात और आवाम की तादाद से बढ़ता ही जा रहा है और ड्रेनेज सिस्टम वही पुराना का पुराना वाक़ हुआ है, जिसकी वजह से चारों तरफ गंदा पानी उबल कर बह रहा है और कई जगहों पर तो ये रुक कर जरासीम भी पैदा कर रहा है। अभी कोरोना का दहशतनाक माहौल चल रहा है। ऐसे में इस इलाके के अवाम से मलकाजगिरी म्यूनसिपालिटी का रवैया दुश्मनों जैसा हो गया है। लिहाजा इन्होंने हुकूमत से गुजारिश की कि वो फौरन इस मसले का तदारुक करे। जिले यादतरी भंगीर के बीबी नगर मंडल में मुर्गों की लड़ाई मुनक़द करने वाले 5 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनमें रेलवे पुलिस फोर्स का एक कांस्टेबल भी शामिल है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस भंगीर नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वाई मधुसूदन, महेश, श्रीधर, बी बंधु और बी राम बाबू विजयवाड़ा से मुर्ग लाकर लड़ाई मुनक़द करने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने इसमें हिस्सा लेने वालों से 500 रुपये भी वसूल कर लिए थे। मरकजी वजारत ज़राअत ने किसानों की फलाह बहबूद और उनकी माशी इमदाद के लिए रैतु बंधु जैसी स्कीम शुरू करने पर रियासत तेलंगाना की सिताइश की है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए ज़राअत के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की तरफ से पेश करदा प्रेजेंटेशन पर खुशनुदी का इजहार भी किया। हल्के मलकाजगिरी में वाक़ वसंतपुरी कॉलोनी के 139वें डिवीज़न के बहुत सारे साकिनान ने
آج خاص طور پر ایک میٹنگ کے بعد مقامی بلدیہ کی سخت مذمت کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ علاقہ دن بدن نئی تعمیرات اور عوام کی تعداد سے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ڈرینیج سسٹم وہی پرانا کا پرانا واقع ہوا ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف گندا پانی ابل کر بہہ رہا ہے اور کئی جگہوں پر تو یہ رک کر جراثیم بھی پیدا کر رہا ہے۔ ابھی کورونا کا دہشتناک ماحول چل رہا ہے، ایسے میں اس علاقے کے عوام سے ملکاجگری میونسپلٹی کا رویہ دشمنوں جیسا ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے حکومت سے گزارش کی کہ وہ فوراً اس مسئلے کا تدارک کرے۔ ہمارے سماج میں وائرس کی طرح چمٹ جانے والی جہیز کی لعنت نے آج ایک اور خاتون کی جان لے لینے کی بات بتلائی گئی ہے۔ بتلایا گیا ہے کہ شہر حیدرآباد کے آغا پورہ علاقے کے ساکن خالد ملک نامی نوجوان کی شادی پچھلے سال ہی یعنی 2019 میں ہوئی تھی اور تبھی سے وہ اور اس کے گھر والے دلہن عائشہ بیگم کو مزید جہیز کے مطالبے کے ساتھ ذہنی و جسمانی اذیت پہنچاتے آ رہے تھے۔ ایک بار اس سلسلے میں دلہن کو دواخانے میں شریک بھی ہونا پڑا اور آخر میں تو اس کے برین میں ایک کلاڈ بھی آ جانے کی بات آئی اور اس طرح سے اس نوبیاتا دلہن کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال جن کے پاس تعلیم نہیں ہے ان کا رونا تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن غم آج اس بات کا ہے کہ ملت اسلامیہ سے وابستہ افراد بھی آج جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں۔ نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ بالامور وینکٹ نے آج حکومت کے خلاف ہنگر اسٹرائک کا اعلان کرتے ہوئے کورونا ماحول کے چلتے ریاست کے سبھی انٹرنس ٹیسٹ اور دیگر امتحانات ملتوی کر دینے کا مطالبہ پیش کیا۔ اس موقع پر AICC کے سیکریٹری A سمپت کمار، TPCC سیکریٹری B کشن اور دیگر کئی لیڈرز و سماجی خدمتگار نے وینکٹ سے اظہار یگانگت کیا۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج E دیاکر راؤ نے آج ریاستی چیف سیکریٹری سومیش کمار سے ملاقات کرتے ہوئے ضلع ورنگل میں حالیہ طوفان کی تباہ کاریوں پر تبادلہ خیال کیا اور نقصانات کی پابجائی کے لیے فوراً اقدامات کرنے پر زور بھی ڈالا۔ حالیہ طوفان سے ضلع میں کھیتی باڑی اور دیگر معاملات میں کافی نقصانات کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ سارے ملک کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست اور شہر میں کورونا وائرس کی وبا کے چلتے جہاں سینیٹائزرز، ماسک انسانیت کی بڑی مدد کر رہے ہیں، وہیں پیمپرز بھی کسی نہ کسی طرح انسانیت کے مددگار ثابت ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی مانگ کو لے کر آج حلقہ یاقوت پورہ کے رین بازار ڈویژن میں لبے سڑک بہترین پیمپرز کی ایک بیبی کیئر شاپ کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ محلہ ڈبیر پورہ کی ایک وزیردار علمی شخصیت قاری محمد دستگیر خان قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہاں شرکت کرتے ہوئے دکان کا افتتاح کیا اور دعا فرمائی۔ اس موقع پر مالکین کاروبار محمد مجاہد اور محمد شاہد کے بہت سارے قریبی رشتہ دار اور دوست احباب نے وہاں جمع ہو کر انہیں مبارکباد پیش کی اور کاروبار کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے چیف سیکریٹری سومیش کمار کی خواہش پر بنگلور کی ایک مشہور کمپنی DRGO نے آج HFNC یعنی ہائی فلو نیزل کینولا کے 100 یونٹس تلنگانہ حکومت کو تحفتاً پیش کیے، جنہیں کمپنی کے چیف کمرشل آفیسر پراتمیش مشرا نے آج BRK بھون پہنچایا۔ بتلایا گیا ہے کہ یہ HFNC مشینز نان انویزیو وینٹیلیشن کے طور پر لائف سیونگ انسٹرومنٹس کا کام کرتی ہیں اور ایسے کووڈ پیشنٹس جنہیں شدید آکسیجن کی ضرورت ہو وہ بہم پہنچاتی ہیں، لہٰذا ان مشینز کو اب گاندھی ہاسپٹل، نیمز، کنگ کوٹھی، چیسٹ اور ٹمس میں رکھنے کی بات بتلائی گئی ہے۔ اس موقع پر TSMSIDC کے MD چندر شیکھر ریڈی کے ساتھ ساتھ بہت سارے دیگر متعلقہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ GHMC کمشنر لوکیش کمار کی ایک اطلاع کے بموجب GHMC کی جانب سے سال 2020 کے دوران 119 بوسیدہ عمارتوں کو گرا دیا گیا ہے تاکہ عوام کو خطرات سے بچایا جا سکے۔ ویسے بھی ہر سال مانسون کے چلتے بوسیدہ عمارتیں منہدم ہو کر جان و مال کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہیں اور اب کی بار ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں نے کئی بوسیدہ عمارتوں کی نشاندہی کیے جانے کے بعد انہیں خالی کروانے کے لیے نوٹسز جاری کیں۔ اسی دوران 89 عمارتوں کے مکینوں نے نچلی سطح کی داغ دوزیاں کروا لی، لیکن انتہائی بوسیدہ عمارتیں گرا دی گئیں۔ شہر حیدرآباد کی کمشنریٹ ٹاسک فورس نارتھ زون ٹیم کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بیگم پیٹ علاقے میں واقع ویکنگ پارک اپارٹمنٹ کے فلیٹ نمبر B 502 پر دھاوا کرتے ہوئے
غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے آن لائن بیٹنگ ریکٹ کا پردہ فاش کیا اور وہاں سے 2 آرگنائزرز انکت کمار گوئل اور پون کمار لوہیا کو گرفتار کرتے ہوئے 1,20,000 کا بیٹنگ اماؤنٹ، 2 سیل فون اور ایک آئی پیڈ کو ضبط کر لیا۔ اس کیس میں ڈی سی پی ٹاسک فورس پی رادھا کرشن راؤ کی نگرانی میں انسپکٹر کے ناگیشور راؤ نے اپنے اسٹاف کے ساتھ دھاوا مکمل کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج دہلی میں این سی سی کے ٹریننگ ایپ کا اجرا کیا، جس کے ذریعے ملک بھر کے این سی سی کیڈٹس کو آن لائن تربیت دی جائے گی۔ کووڈ-19 کے چلتے این سی سی کیڈٹس کی تربیت پر کافی اثر پڑا ہے۔ اب چونکہ کئی اسکول اور کالجز مستقبل میں کھلنے والے بھی نہیں ہیں، ایسے میں یہ ایپ کافی کارآمد ثابت ہوگا۔ انہوں نے کووڈ-19 جیسے وبائی مرض سے نمٹنے کے اقدامات کو عروج میں لانے میں 1 لاکھ سے زائد کیڈٹس کی خدمات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ این سی سی کی تربیت سے نوجوانوں میں اتحاد، ڈسپلن اور قومی خدمت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری ڈاکٹر اجے کمار، ڈائریکٹر جنرل این سی سی راجو چوپڑا اور دیگر فوجی عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج دہلی میں این سی سی کے ٹریننگ ایپ کا اجرا کیا، جس کے ذریعے ملک بھر کے این سی سی کیڈٹس کو آن لائن تربیت دی جائے گی۔ کووڈ-19 کے چلتے این سی سی کیڈٹس کی تربیت پر کافی اثر پڑا ہے۔ اب چونکہ کئی اسکول اور کالجز مستقبل میں کھلنے والے بھی نہیں ہیں، ایسے میں یہ ایپ کافی کارآمد ثابت ہوگا۔ انہوں نے کووڈ-19 جیسے وبائی مرض سے نمٹنے کے اقدامات کو عروج میں لانے میں 1 لاکھ سے زائد کیڈٹس کی خدمات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ این سی سی کی تربیت سے نوجوانوں میں اتحاد، ڈسپلن اور قومی خدمت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری ڈاکٹر اجے کمار، ڈائریکٹر جنرل این سی سی راجو چوپڑا اور دیگر فوجی عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزارت کامرس سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو آج اس کے صدر نشین وجے سائی ریڈی نے، جو راجیہ سبھا کے رکن بھی ہیں، نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کو پیش کر دی۔ راجیہ سبھا کے صدر نشین وینکیا نائیڈو نے پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے صدور اور ارکان سے کہا کہ وہ اپنی کمیٹیوں کے اجلاس سے متعلق رازدارانہ باتیں میڈیا سے نہ کریں۔ صدور کمیٹیوں اور ارکان کے نام اپنے ایک مکتوب میں انہوں نے بتایا کہ بعض اخبارات اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاسوں کی رپورٹنگ شائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب تک رپورٹ ایوان میں پیش نہیں کی جاتی، اس کا انکشاف ایوان کی توہین کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی ایسا ہی ایک مکتوب اسٹینڈنگ کمیٹی کے صدور اور ارکان کے نام روانہ کیا ہے، اور انہیں خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اجلاس کی باتیں باہر نہ لائیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 75,760 ریکارڈ نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد 33 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ اسی مدت کے دوران 1023 نئی اموات ہوئی ہیں۔ اس طرح مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ کر 60,472 ہو گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پورے ملک میں متاثرین کی تعداد 33,10,235 تک جا پہنچی ہے۔ مہاراشٹر سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 1,73,195 ہے، جبکہ 23,098 افراد فوت ہوئے ہیں۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن